امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آ رہے ہیں، ان کا وہاں پہ درس ہے، ہزاروں اور لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹی وی اور ریڈیو کا زمانہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی لوگ دین سے، علماء سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی خود چل کے جایا کرتے اور اس کو خوشخبری سناتے کہ تم عظیم انسان ہو، اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے کہ انبیاء کرام، اللہ کے جو نبی ہوا کرتے تھے وہ بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے ہیں اور تو بھی بیٹیوں کا باپ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی بیٹیاں دی اور تجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، 7ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ انبیاء بیٹیوں والے ہوا کرتے تھے اور اللہ نے تجھے بھی بیٹیاں عطا کی ہیں، اس بات کے اوپر فخر کرو۔ فرماتے ہیں میرا سارا غم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اگر بیٹیاں دے تو بیٹے بھی دے، لیکن جس کے ہاں 7 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹا بھی نہ ہو، اس کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تسلی دی۔ اور آئیے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا نہ کی، کوئی ایسا نبی نہیں، بلکہ ایسے کئی سارے نبی ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹے اللہ نے دیے ہی نہیں ہیں۔ ایسے کئی سارے انبیاء ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس واپس بلا دیا، چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں، اور اللہ نے بیٹیاں دی اور ان کو لمبی عمریں عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسلیں چلا دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے تاکہ ادھر سے ہماری نسل چلے، کہتے ہیں نا ہماری نسل باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی طرف سے نسل چلاتا ہے۔ آج دیکھیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ کس کا بیٹا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں، لیکن زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے مشہور ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہو، قرآن مجید کے اندر 16ویں پارے کے اندر پوری سورہ مریم موجود ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کی ہے پوری سورت کے اندر، اور آدھے پارے کی سورت ہے، آدھے پارے کی، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے لقب دیا عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہے، عیسیٰ روح اللہ کا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا۔ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نسب بیٹے سے چلتا ہے، یہاں پہ مسئلہ الٹ ہو گیا ہے۔ اللہ نے نسب، مریم علیہ السلام کا باپ تھا عمران، اس کا نسب اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے چلایا ہے، بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ نے نسب بیٹی سے چلا دیا، اور بیٹی سے ایسا چلایا کہ بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر
22واں پارہ ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کہ مریم جو عمران کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب کہاں